بھتیجا نا اس کو پڑھنے کے بعد جو زندگی گزاری جائے گی وہ زندگی بہت آسان ہوگی. بہت اچھے. اور وہ کتاب کا نام آپ خوب جانتے ہو، اس کو قرآن کہا جاتا ہے. وہ کیسی کتاب ہے؟ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں بنی کہ جس میں کوئی بات ایک بار لکھ دی جائے اور وہ اٹل ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو، شک کی گنجائش نہ ہو. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کتاب کچھ کہہ رہی ہے، حقیقت کچھ کہہ رہی ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے 1400 سال پہلے اللہ نے جو اس میں اتار دیا، جو قرآن نے کہہ دیا وہی ہو کہہ رہا. دل برابر انچ برابر نہیں بدلا، جو قرآن نے کہہ دیا وہ ہو کے، زور سے بولے، وہ ہو کے. قرآن سے ادھر ادھر جو آپ بھٹکو گے زندگی بھٹک جائے گی. دنیا کانٹوں کا بن ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے. یہ دنیا بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی سندر لگتی ہے، بڑی لاجواب لگتی ہے، بڑی رنگ رنگیلیوں والی لگتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے. دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس مری ہوئی پہ للچانا نہیں، اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ بڑی بے مروت ہے، بڑی مطلبی ہے. دنیا ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کتنی بھی بھلائیاں کر دو، اگر آپ اس کی ایک بات نہ مانو تو سب پہ پانی پھیر دیتا. جا تجھے بھی دیکھ لیا یار. آپ 100 بھلائیاں کرو اس کے ساتھ اور ایک اس کی بات نہ مانو. وہ آپ سے رات کے 2 بجے کہے چلو رامپور چلنے، آپ کو بھی مجھے سردی لگ رہی میں نہیں جاؤں گا، جا مجھے دیکھ لیا یار. یہ ہے دنیا. کیا ہے یہ دنیا. اور اللہ وہ ہے اس کی 100 مرتبہ آپ نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی وہ کہتا ہے میرا بندہ. جی پھر بھی وہ کہتا ہے میرا بندہ. مدینے کے آقا وہ ہیں کہ ان کی شریعت کو ہم ٹھکراتے ہیں، عمل نہیں کرتے ان کے احکام پر، پھر بھی کہتے ہیں رب حبلی امتی. پھر بھی کہتے ہیں رب حبلی امتی. جو زندگی میں ہماری زوال آیا ہے، جو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آئی ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن جو ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات تھا ہم نے اسے چھوڑا. نبی کی زندگی کہ جنہوں نے قرآن پہ پریکٹیکل کر کے بتایا زندگی ایسے گزاری جاتی ہے. قرآن میں تھیوری ہے. قرآن میں کیا ہے؟ تھیوری ہے. بتا دیا گیا قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو نماز. تھیوری ہے یہ، کہہ دیا گیا. کیسے پڑھے؟ نبی نے پریکٹیکل کر کے بتایا. ایسے پڑھے، قیام ایسے ہوگا، رکوع ایسے ہوگا، سجدہ ایسے ہوگا. کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن اور نبی کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا اگر چاہتے ہو کہ زندگی آسانی سے گزرے. اور آج کسی سے بھی بات کرو کو بھی کیسے تو پیسے تو کہہ دے گا ٹھیک ہے مزے آ رہے ہیں، لیکن اس سے سچ میں پوچھنا کہ سے بتایا کیسے گزرے گا مولانا بڑی پریشان. ہم نے نیتا لوگوں سے پوچھا تم بتاؤ کیسی گزر رہی؟ بھائی تم تو منتری بن کے مولانا بڑی پریشان ہو، اپوزٹ بالکل جینے نہیں دے رہا، اور یہ جو کرسی ہے نا یہ بھی چھلنے پھر رہی ہے. صحیح بتا رہا ہوں. مالدار سے پوچھو وہ بھی کہتا مولانا سکون نہیں ہے، حقیقت بتا رہا. اور سے پوچھا بھائی تو بتا، کہنے لگا مولانا کیا بتاؤں، یقین ماننا یقین ماننا، میرے اپنے بھی مخالف ہیں، میرے غیر بھی مخالف ہیں، جینا دشوار اور حرام کر دیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آپ تو مزے میں ہو گئے بھائی، 2-2 ہزار کی فیس لے لیتے ہو، 1 منٹ دیتے ہو مریض کو نسخہ لکھنے کا، اور پلس دوائی میں بھی آپ کو ملتا ہے پرسنٹیج. وہ تو MRP پہ دے دے گا میڈیکل والا، لیکن اس کا جو کمیشن ملے گا وہ آپ پہ پھر آتا. الٹرا ساؤنڈ کرائے گا تو اس کا بھی آپ پہ آئے گا، خون کی جانچ کرائے گا، خون اس کا نکلے گا، پیسہ آپ کو ملے گا ریٹرن. سدی مزے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا بڑا پریشان ہوں، نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو جاؤں رات کو. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا یار کہ سکون
کے پاس کرسیاں انہیں سکون نہیں، جن کے پاس زمینداریں انہیں سکون نہیں، جن کے پاس مالداری انہیں سکون نہیں، جن کے پاس پیسہ انہیں سکون نہیں، جن کے اکاؤنٹ بڑے بڑے انہیں سکون نہیں، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کر لی انہیں سکون نہیں، جن کے پاس بڑے بڑے پد ہیں انہیں سکون نہیں، جن کے بڑے بڑے عہدے انہیں سکون نہیں۔ تو یار سکون ہے کدھر؟ بابا سبحان اللہ سبحان ہر آدمی سکون دیکھ رہا نا، ہر آدمی سکون ڈھونڈ رہا۔ آپ نے سب تھوڑا آواز اور بڑھایا اور اس کا بیس بڑھایا، آواز بھاری کرے، میں بھی سکون ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا میں بول رہا، بہت اچھا میں بول رہا۔ تو ہر آدمی سکون چاہتا ہے، آدمی گھر میں 1 کروڑ روپے لگاتا ہے سکون مل جائے، بہترین مہنگی کار لاتا ہے سکون مل جائے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اچھے کپڑے خریدتا ہے سکون مل جائے، لیکن پھر بھی نہیں مل رہا ہے کہاں سکون؟ جس سے کو پریشان، جس سے کو پریشان، جس سے کو جتنا پڑا اتنا ہی پریشانی بھی بڑی۔ صحیح بتا رہا ہوں، جتنا بڑا اتنی پریشانی بھی بڑی۔ تقریر شروع ہو گئی، آپ سننا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے وقت کم ہے، تو میرے پاس بہت ہی کم وقت ہے، مجھے دہلی پہنچنا ہے اور وہاں سے دہلی سے مجھے ابھی ایسے کوہرے میں 5 بجے صبح دہلی پہنچنا ہے اور وہاں سے مجھے پھر MP کے لیے سفر کرنا ہے، اگلا سفر وہاں سے طے ہوگا، تو اس لیے مجھے بہت لمبا سفر دکھ رہا اور کوہرے کا عالم ہے، لیکن میں بہت دل سے بولنا چاہتا ہوں، اگر آپ دل سے سننا چاہے تو بولیے، سننا چاہتے ہیں نا؟ سکون ہے کہاں؟ ہر آدمی سکون کے چکر میں، تو کان کھول کر سننے، گھر میں AC لگائی سکون ملے، گھر میں گیزر لگایا سکون ملے، رنگ روغن کرایا سکون ملے، ٹائلس لگایا سکون ملے، پتھر لگایا سکون ملے، تو نے ہر کام بٹن پہ کر دیا سکون ملے، مگر جلسے میں آنے والے سکون نہیں ہے، اس لیے کہ سکون ملے گا قرآن میں، سکون ملے گا مصطفیٰ کی زندگی میں۔ میں نے قرآن سے پوچھا بڑا سکون کہاں ہے، تو کہا الا بذکر اللہ یطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون کہاں؟ تم سکون مراد آباد جا کے تلاش کرتے ہو، رامپور جا کے تلاش کرتے ہو، سوار میں تلاش کرتے ہو، بیڑی کے منڈل میں تلاش کرتے ہو، سگریٹ کی ڈبی میں تلاش کرتے ہو، گگن کی پڑیا میں تلاش کرتے ہو۔ سکون نہ منڈل میں ملے گا، سکون نہ سگریٹ کی ڈبی میں ملے گا، سکون نہ گگن کی پڑیا میں ملے گا، سکون اگر ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ میں نے پوچھا جی ٹھیک ہے، توجہ کریں، سکون ملے گا۔ اب سنیں، سکون اللہ کے ذکر میں، یہ قرآن نے کہہ دیا، اس کے علاوہ آپ کہیں بھی جائیے سکون نہیں۔ اس لیے آدمی بے سکونی میں زیادہ ہے، ڈپریشن میں زیادہ ہے۔ ابھی ایک رپورٹ آئی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایک رپورٹ دی ہے کہ نوجوان طبقہ 25% ڈپریشن میں، اور اسی وجہ سے نشے کی جو وہ تعداد ہے نشیڑیوں کی بڑھ رہی ہے۔ جب آدمی ڈپریشن میں جاتا تو سوچتا ہے کہ نشہ کر کے شاید یہ میرا غم، میری ٹینشن، میرا ڈپریشن ہلکا ہوگا، مگر پتہ نہیں ہے جیسے ہی نشہ اترے گا پھر نشے کی لت لگ جائے گی، ایک الگ بیماری شروع ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا آپ کے گاؤں میں کتنا ووٹ ہوگا، تو بتایا حضرت تقریباً 2700-2800۔ وہ آدمی کم 5,000 ہو گیا آبادی، کم سے کم جب اتنا ووٹ ہے تو 100 پر ہی ہونی چاہیے آبادی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کے ہاں 3 سکون کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، کتنے؟ زور سے بولے آپ، 3 سکون کے سینٹر ہیں۔ 5,000 لوگوں میں کم سے کم 3,000 لوگ ایسے ہوں گے یا 2,500 لوگ ایسے ہوں گے جو ان سکون کے سینٹر میں انہیں جانا چاہیے روزانہ۔ 3 سینٹر ہیں آپ کے، 4تھا سینٹر تیاری میں ہے،
सुकून वहां मिलेगा। मैंने पूछा आजम नवाज, उस सुकून सेंटर पे तेरे गांव से कितने लोग जाते हैं? कहा हजरा वही जगह एक ऐसी है जहां सबसे कम नजर आते हैं, बाकी हर जगह आपको चुना है, आपको हर जगह मिल जाएंगे। अभी कोई साइकिल का नाच करने वाला आ जाए तो उसके भी भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे, जबकि साइकिल तुम्हारे दादा से चलती चली आ रही है, मगर फिर साइकिल का नाच देखने जा रहा, साइकिल का तमाशा देखने जा रहा। सुकून मिलेगा? सुकून नहीं मिलेगा। ये सुकून सेंटर अल्लाह का घर, खाना खुदा, तेरे गांव की मस्जिद है। अगर सुकून चाहता है तो फजर की नमाज पढ़ने जाओ, दिन निकलने से पहले सुकून सेंटर में चला जाओ, अल्लाह से मुलाकात कर ले। जैसे ही नमाज पढ़ेगा दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले हासिल हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिंदाबाद। दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले हासिल हो जाएगा। और भाई दिन बाद में निकलेगा, सुकून पहले। अच्छा, फजर का वक्त ये सूरज निकलने के बाद भी तो रखा जा सकता था, सूरज निकलने से पहले ही क्यों? इसलिए रखा गया कि ताकि बंदा नमाज पढ़े, दिन बाद में निकले, सुकून का इंतजाम पहले हो जाए। दिन बाद में निकले, सुकून का इंतजाम पहले हो जाए। ये ईशा का टाइम है, सोने के वक्त की है, ईशा के बाद फिर बंदा सोते ही है। तो ना कौन है? ये ईशा की नमाज इधर असर में हो जाती, मगर तुझे न रात नजर आ रहा न दिन नजर आ रहा। लेकिन और कुछ हमारे मुसलमान, अल्लाह माफ करे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, कलमा पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे कलमा पढ़ा है, मैंने यहाँ तक सुना है और अपनी आंखों से कितनों को देखा है कि जब वो परेशान हुए तो बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया, गैर मुस्लिम बाबाओं के पास, उनके पास जा रहे हैं, उनके मठों में जा रहे हैं कि वहां हमें सुकून मिल जाए। खुदा की कसम तुझे सुकून कहीं नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहता है तो तुझे मुस्तफा की जिंदगी में मिलेगा। एक बात बताऊंगा यार, जब गैर को सुकून हासिल करना होता, खुदा की कसम वो इस्लाम के करीब होते हैं कि यार सुकून इधर मिलेगा, और तू है इस्लाम से दूर भाग के सुकून हासिल करना चाहता है, नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ा ईसाई प्रोफेसर है, बहुत काबिल है, दुनिया की तालीम बहुत ज्यादा उसके पास है। जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनना, लेकिन घरेलू मामले में गिरफ्तार हो गया, बीवी से झगड़े का शिकार हो गया। और आपको मालूम है इंसान पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकता है, पूरी दुनिया से पंगा ले सकता है, लेकिन अगर घर में खाना जंगी हो जाए, अगर बीवी से उसका झगड़ा हो जाए तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है, उसकी जिंदगी जीते जी जहन्नम बन जाती है। इसलिए कि बीवी से कैसे दूरी इख्तियार करे, बीवी लाइफ पार्टनर है, बीवी शरीक हयात है, बीवी से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी से इख्तिलाफ हुआ, लोगों मजहबन ईसाई है, बीवी जलाल में आई, कहने लगी तेरे साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए। ये पढ़ा लिखा आदमी था, इज्जतदार आदमी था, प्रोफेसर आदमी था, चाहता था कि अगर बीवी का तलाक हो गया तो माशरे में बेइज्जती होगी। तलाक होने से बेइज्जती भी होती है ना यार। ये मामला घर का घर में निपट जाए और ये बीवी यही मान जाए, और मामला थोड़ा सा चाहिए मुझे कह सुन ले, लेकिन ये यही तलाक तक नौबत ना आए, यही निपट जाए। लेकिन आपको मालूम है अगर मोहतरमा अपनी जिद पे आ जाए तो फिर मान के किसी की नहीं देती, मान के नहीं देती है। फिर ये टेढ़ी पसली से पैदा है ना, ये इनको आप चाहो कि सीधा कर दें तो ये टूट सकती है, मगर सीधी नहीं होंगी, ये समझना जरूरी है। आज मेरे भाई 60% तलाक़ें हो रही है, किस बुनियाद पर? जरा सा झगड़ा हुआ, वो कह रहा देख खामोश हो जा, देख मान जा। अच्छा ना खामोश हुई तो क्या कर लेगा? बस यही काम खराब, बस वो यही करता है, फिर तलाक ही देता है और क्या करता है, फिर कहता है कि हजरत गुस्से में दे दिया था मैंने, है ना। फिर मोहतरमा को भी समझ में आ गया ये नहीं होना चाहिए था, उन्हें भी समझ में आ गया नहीं होना चाहिए था। फिर भागते मौलवी साहब के पास, हजरत ये बताइए हमने तलाक गुस्से में दे दिया था, हो गया। मेरे प्यारे, मोहब्बत में कौन तलाक देता, गुस्से में तो तलाक होती है। अब पछता रहा है, अब पछता रहा। देने से पहले मौलवी से पूछता हजरत बीवी बहुत झगड़ा करती है, क्या करूं? तो मौलाना रास्ता बता देता। अरे बात समझ में आ रही है? आ रही है। एक
ایک شخص کی بیوی نے کہا بھائی کان کھول کر سن لے، شریعت کے حساب سے زندگی گزری، کہا ٹھیک۔ بولی تیرے ابا تیری اماں نہ میرے کو باپ ہے نہ میری ماں میرے ساس سسر ہے، وہ شریعت مجھے مجبور نہیں کرتی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، میں نہیں کروں گی۔ لگا یار میرے باپ ہیں، بوڑھے ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی، تھوڑا ان کی طرف بھی رحم کر لے، خدمت کر لے کہ شریعت بتا رہی ہو تو بتا، تیرے ماں باپ ہیں، میں اخلاقاً کر لوں تو ٹھیک ہے، نہ کروں تو کوئی بات نہیں۔ بات صحیح ہے، اگر عورت اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلائے تو عورت مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دودھ پلوائے، چاہے معاوضہ دے کے پلوائے۔ یار بڑا پریشان آج کا ہوتا طلاق دے بیٹھتا، مگر یہ آدمی ہوشیار تھا، چلو کسی مولوی سے ملتے ہیں۔ حضرت کے پاس گیا، حضرت گھر بگڑنے والا، شادی کی تھی کہ بوڑھے ماں باپ کو 2 روٹی ٹائم سے ملا کریں گی، مگر اب وہ جو مل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ کہہ رہی ہے تمہارے ماں باپ ہے، تم کرو، میں کیوں کروں؟ مولانا نے کہا کہ تو صحیح رہی، مگر کاش اگر کوئی اپنے معاملے میں مولانا کے پاس جاؤ تبھی تو تمہارے معاملات آسان ہوں گے، تو مولانا کے پاس بعد میں جا رہے ہو، وکیل صاحب کے پاس پہلے جا رہے ہو، داروغہ جی کے پاس پہلے جا رہے ہو، تھانے دار صاحب کے پاس پہلے جا رہے ہو، اور رشتے دار کہہ رہے ہیں ہٹیں گے نہیں، ٹینشن مت لیو، لگاؤ اتنے مقدمے، گھر بننے ہی نہ دے رہا۔ ابھی ایک میٹنگ ہوئی میں ڈی ایم کے، اس میں تمام ادھیکاری تھے، ڈی ایم بھی تھا، تو اس نے خود کہا، بولا 90% جو میاں بیوی کے مقدمے ہیں وہ خود تو مان جائیں، مگر یہ جو لواحقین ہیں یہ نہیں ماننے دیتے۔ ہٹنا مت پیچھے، 2 لگا دو، دہیج پڑتا اور لگا دو۔ یار اگر کوئی معاملہ ہے تو سمجھاؤ آپس میں، معاملات کو بگڑواؤ مت، معاملات کو بڑھواؤ۔ مولانا نے کہا ٹھیک تو کہتی ہے، تو حضرت ٹھیک تو کہتی ہے لیکن ماں باپ بوڑھے، انہیں کون دے گا روٹی پکا کے؟ تو کہنے لگے ہم بتائیں گے اس کا طریقہ ہے، تو ہم تو بولا حضرت بتا ہی دے، تو کہنا ایک کام کرو دوسرا نکاح کر لو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو بیوی سے جا کے کہنا آپ صحیح کہہ رہی تھی، شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ میرے باپ آپ کی خدمت کرو، آپ مت کریں، میں ایک اور نکاح کر لیتا ہوں، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، تم میری خدمت کرنا۔ شریعت نے اجازت دی ہے، اور اسے منع کرے تو پھر تم کہنا آپ غلط ہو، اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہو کہ شریعت ہمیں مجبور نہیں کرتا تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے پر، تو پھر شریعت ہمیں بھی تو اجازت دے رہی ہے نا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، گئے بیوی سے بولے کوئی بات نہیں، آپ میرے والدین کی بالکل دیکھ ریکھ نہ کریں۔ بولے ٹھیک ہے شریعت تو اجازت دے رہی ہے، ہاں، لیکن بولے ایسا میں مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، ایک نکاح اور کر رہا ہوں۔ کہے گی کیوں؟ کہنے لگے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کیا کرے گی۔ کہنے لگی میں ہٹی کٹی کس لیے ہوں، میں مر گئی کیا؟ میں ہوں تو مجھے بتائے کب گرم پانی ہونا، کب ٹھنڈا پانی ہونا ہے، کب کھانا کھلانا، دوسرے نکاح کی ضرورت کیا، میں ہوں نا۔ تو کہنے لگے تم تو پہلے بھی تھی، تو کہنے لگے ہمیں کیا پتا تمہیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ شریعت نے بڑی آسان زندگی بتائی ہے، شریعت نے کیا کیا، بڑی آسان زندگی بتائی ہے۔ تو پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے، پروفیسر نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں، گھر والوں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں، رشتہ داروں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں، پڑوسیوں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں، عیسیٰ اقربا نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں۔ پروفیسر ہار گیا، پریشان ہو گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار کیا کروں، میری بیوی ماننے کو تیار نہیں ہے، طلاق دے دیا، معاشرے میں بڑی بے عزتی ہوگی، طلاق دے دیا، کہیں منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا، طلاق دے دیا، گھر کا گھر بگڑ جائے گا، طلاق دے دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، طلاق دے دیا، زندگی خراب ہو جائے گی، طلاق دے دیا، سارا شرازہ بھی گھر جائے گا، ہو تو کیا ہو، لیکن کسی کو ماننے کو تیار نہیں، گھوڑے پہ سوار کی طلاق چاہیے، طلاق چاہیے۔ لوگوں پروفیسر ہے، لوگوں پڑھا لکھا ہے، لوگوں قابل ہے، لوگوں ایجوکیٹڈ ہے، مگر اس کی تعلیم اسے بچا نہ سکی، اس کی پڑھائی اسے بچا نہ سکی، اس کی قابلیت اسے بچا نہ سکی۔ اب اس کو نظر آیا ٹوٹتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، جب قابلیت نے جواب دے دیا، تعلیم نے جواب دے دیا، لوگوں اس کے معاشرے نے جواب دے دیا، تو اس کے دل میں آیا مسلمان کہتا ہے قرآن میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے۔
चलो यार किसी मुसलमान के पास चलते हैं, किसी आलिम कुरान के पास चलते हैं, किसी आलिम दीन के पास चलते हैं और जाकर के मालूम करेंगे कि कुरान में हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी का हल है। तो ये आलिम कुरान ये बता कि ये मेरी समस्या कैसे दूर होगी। है ईसाई लेकिन मदद के लिए कुरान नजर आ रहा, और हम हैं मुसलमान और हमें बॉलीवुड नजर आता, हमें हॉलीवुड। जिंदगी में एक बार तर्जमे वाला कुरान जरूर पढ़ो, ताकि पता चले कि कुरान में है क्या क्या। खाली बगैर तर्जमे का नहीं, बल्कि तर्जमे वाला कुरान पढ़ो, चाहे हिंदी में तर्जमा पढ़ो, चाहे इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ो। और अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो यूट्यूब पे किसी सुन्नी आलिम का तर्जमे वाला कुरान सुनो। आपको पता तो चलना चाहिए कि नबियों का किस किस नबी का किस्सा बयान किया गया, अल्लाह ने कुरान में क्या क्या बयान किया। अच्छा पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ोगे, पूरा कुरान तर्जमे के साथ सुनोगे तो पूरा कुरान याद ना भी रहेगा तो 10% तो बातें याद रहेंगी। 10% ही तेरे लिए काफी है। लेकिन इस पूरे मजमे में शायद कोई एक आध बंदा निकल आए, खड़े होकर कहते हजरत मैंने पूरे तर्जमे के साथ कुरान पढ़ रखा। गालियां तर्जमा तो तर्जमा, हमारी माँ बहनों को तफसीर के साथ गालियां याद होती, और चुगली तो ऐसी ऐसी चुगली लगा लगा के उसमें बुन के कर देगी। चुगली ऐसी चुगली कर देगी कि एक हुई होगी तो उसके अंदर 20 बेहुई लगा देगी। और अगर इससे बात पूछने पे आ जाए कि ये बता तूने जो ये बात कही है ये बात कहाँ तक सही है, अगर बात पुछवा दी जाए और जब बिल्कुल झूठ निकले तो क्या हम क्या करें, हमने तो सुनी थी। तूने सुनी हुई क्यों आगे बयान करती भाई? सुनी हुई क्यों आगे बयान करती? ये राइट तुझे किसने दे दिया? इस्लाम से दूर रहोगे, कुरान से दूर रहोगे तो यही तुम्हारी जिंदगी का शियार बन जाएगा। तो लोगों की बुराइयां करते फिरोगे, अगर कुरान का दामन पकड़ोगे तो लोगों की बुराइयां नहीं करोगे बल्कि लोगों की बुराइयां दूर कराते नजर आओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए ने सुन्नत। कुरान से दूर रहोगे तो सिर्फ लोगों की बुराइयां करते नजर आओगे, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली। अगर कुरान से करीब रहोगे तो लोगों की बुराइयां छुड़ाते नजर आओगे। बुराइयां छुड़ाओगे लोगों की, और ऐसी छुड़ाओगे कि जैसे गौसे आजम ने छुड़ाया। डाकुओं के पास गए तो वली बना छुड़ाओगे, और कुरान से दूर रहोगे तो बुराइयां करोगे। अब तुम्हें अपनाना है कि कौन सी जिंदगी अपनाओगे आप? चला दे वीडियो चला दे। दूर है, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो पानी भी पीने का पता नहीं कि सुन्नत तरीका क्या। बैलों की तरह खड़े खड़े पी रहे हैं, खाना भी खड़े खड़े खा रहे हैं, सर पे टोपी रखना समझते हैं तो मुल्ला जी का काम है, तो इमाम साहब का काम है, हाफिज जी का काम है। हम तो कैसे भी खा ले, क्यों खा ले? मुसलमान है, मुस्तफा का कलमा तूने भी पढ़ा है, जन्नत तुझे भी चाहिए। अगर पानी के 2 घूंट भी पीना तो ये देख मेरे नबी का तरीका क्या था पानी पीने का। अगर नबी के तरीके पे तूने पानी पी लिया, सुन्नत की सुन्नत अदा होगी, इबादत की इबादत हो जाएगी। मौलाना ने कहा घर चला जा, तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। कहने लगा हजरत वो नबी की हदीस तो बताएं। कहा जा मेरे नबी के सुन्नत तरीके पे बस खाना खा लेना। क्या कर लेना? किस तरीके पर खा लेना खाना? जोर से बोले। नबी के सुन्नत तरीके पर अगर तूने खाना खा लिया तो तेरी बीवी का तलाक रुक जाएगा। तो कहने लगा हजरत मुझे बता भी तो दे, मैं प्रोफेसर जरूर हूँ, मैंने दुनियावी तालीम जरूर हासिल की है, मगर अभी नबी का सुन्नत तरीका खाने वाला मुझे याद नहीं है। तो मौलाना ने कहा सुन, घर जाना और घर जाने के बाद में तू खाना तन्हा ना खाना, अपनी बीवी को साथ में लेके खाना खाना, इसलिए कि मिल के खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है। पहले लोग मिल के खाने खाते थे, आपस में मोहब्बतें होती थी,
پہلے لوگ ایک بڑا طباق ہوتا تھا، اس کے اندر مل کے 5-4 لوگ کھانا کھاتے تھے، محبتیں ہوتی تھی۔ اب تو الگ الگ چل رہا، اب تو ڈسپوزل چل رہا، کھاؤ پھینک دو۔ محبتیں بھی ایسی چل رہی ہیں، ملو بات ختم۔ پہلے ہوتی تھی محبتیں، اب نہیں ہے، سب ختم ہو گئی۔ یہ والی ویڈیو 5 چالو ہوگی یار۔ کام مل کے کھانا کھانا، بغیر بیوی کے کھانا نہیں کھانا۔ ویڈیو کٹ گئی، دوسرا کیا پتہ چلا اپنے گھر میں ہو تو مل کے کھانا کھاؤ، بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ کھاؤ، ماں ہے تو ماں کے ساتھ کھاؤ، باپ ہے تو باپ کے ساتھ کھاؤ، بہن ہے تو بہن کے ساتھ کھاؤ، بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ کھاؤ، اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ کھاؤ۔ مگر یہ معاشرہ الٹا ہے، ہم دنیا کے ساتھ کھائیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی بیوی کے ساتھ کھانے لگے تو کہتے ہیں جب یہ میاں یہ جورو کا غلام ہو گیا۔ ارے میاں کسی غیر کے ساتھ تھوڑی کھا رہا، اپنی بیوی کے ساتھ کھا رہا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس کٹورے سے پانی پیتی تھی مصطفیٰ اسی کٹورے سے پانی پیتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں جس جگہ سے کٹورے سے منہ لگا کے پانی پیتی، میرے نبی اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے۔ اگر آج پی لے، چونکہ الٹا ہے نظام ہے نا، الٹا ہے سے بھابھی سے مذاق کر رہا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب کی آنکھیں پھوٹ گئی۔ او بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس عورت سے مذاق کر رہا، تو پتا کیا کرتے ہیں، ارے مزہ یار ہٹ جاؤ، یہ دیور بھابھی ہے۔ تو جب پتا نہیں ہے کہ دیور بھابھی کی مذاق حرام ہے، جائز کام ہے، اس کو انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے لگے تو مذاق بنایا جاتا، میاں یہ تو جورو کا غلام ہے، بغیر بیوی کے کھانا نہیں کھاتا، بیوی شرم سے کھانا نہیں کھاتی، مذاق بنایا جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جا کر بھی کھانا نہیں کھاتا، مذاق بنایا جاتا ہے۔ دیور بھابھی سے مذاق کر رہا تو لوگ کریں تو حق ہے ان کا۔ نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساتھی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ مجھے ذرا بتائیں، اسلام نے سب سے ہارڈ اگر پردہ بتایا ہے تو بھابھی کو دیور سے بتایا، سب سے ہارڈ پردہ۔ بہنوئی سے سالی کا پردہ سب سے ہارڈ، لیکن معاشرے میں سالیاں بھی مذاق کر رہی ہیں۔ بس رہنے سالیاں کی تو مذاق کی بات چھوڑ دیں، دولہا میاں جس دن آئے تھے نکاح بھی نہیں ہوا تھا، پھولوں کی ڈلیاں لے کے وہاں گاؤں کے پیپلز خانے کے روڈ پہ باہر کھڑی ہو گئی تھی دولہے کا استقبال کرنے۔ میں نے کہا تم کیا کرنے آئی ہو؟ کہا دولہے کا استقبال کرنے آئی ہے، پورے محلے کی لڑکی آئی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں سلام، تمہیں بھی ڈوبیں گے، خود تو ڈوب ہی رہی ہے۔ پورے محلے کی لڑکیوں کو جا کے وہاں کھڑا کر دیا۔ اچھا کوئی منع بھی تو نہیں کرتا، کہتے ہیں لڑکیاں استقبال کریں گی، تم کیا مر گئے، تم استقبال کرو نا۔ ارے لڑکوں کا استقبال، دولہے کا استقبال لڑکے کریں، مرد کریں۔ اگر دلہن کا استقبال لڑکی کرے تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، دلہن کا استقبال لڑکی کر رہی کوئی بات نہیں، سمجھ میں بھی آتا، لیکن دولہے کا کرتی ہیں لڑکیاں، عجیب مسئلہ ہے۔ کہا سنت کے مطابق کھانا کھانا، کہا کیسے؟ کہا بیوی کو ساتھ میں لے کے، سر ڈھانپ کے، دسترخوان بچھا، صحیح آئے موٹی موٹی سنت ہے نا کھانے کی، بتا دیا جا تیرا طلاق رک جائے گا۔ گھر گیا، بیوی نے دیکھا آ گیا پروفیسر، کہا پروفیسر صاحب طلاق کب دیں گے؟ کہا 3 دن کی مہلت دے دو۔ کہا 3 دن کے بعد؟ کہا 1 منٹ کی مہلت نہیں مانگوں گا، تیرے مطابق تجھے طلاق دے دوں گا۔ کہا جہاں تیرے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں تو 3 دن تو کانٹوں پہ بھی گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن 3 دن کے بعد کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ ہائے ہائے، اسے کیا پتا ہے آج مصطفیٰ کی شریعت پہ یہ بھروسہ کر بیٹھا ہے۔ یار آج ایک عیسائی کو کتنا یقین تھا مصطفیٰ کی ایک سنت پر، اور سنت بھی کیا صرف کھانے کی سنت، جو کوئی ایسا نہیں ہے مرد عورتوں میں جو کوئی بھی کھانا نہ کھاتا ہو، کچھ